اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ آج سے تقریباً 125 سال پہلے وہابی حکومت نے کہ جو برطانیہ کے ذریعے سے قائم کی گئی تھی، جو پہلے برطانیہ کے ایجنٹ تھے اور آج امریکہ کے ایجنٹ ہیں، انہی نے ایک عظیم ظلم کیا، اور ظلم یہ کہ جنت البقیع میں جو روضے تھے اور اسی طرح مکہ معظمہ میں جو روضے تھے اس سب کو ڈھا دیا، اور اس کے بعد قبروں کے نشان مٹا دیے۔ آج بھی اگر کوئی جاتا ہے تو چاروں طرف پہرے بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی ائمہ کی قبروں پر نہیں جا سکتا، وہاں کے اوپر ان کی زیارت نہیں کر سکتا۔ اگر زور سے، عجیب چیز ہے، میرے سامنے کا واقعہ ہے کہ ایک مرد مومن نے زور سے صلوات پڑھ دی تھی، خالی صرف صلوات زور سے پڑھی تھی تو اس کو گرفتار کر کے کوڑوں کی سزا دی گئی تھی۔ صلوات پڑھنا جو کہ خود قرآن مجید کا حکم ہے کہ صلوات پڑھو، خود صحیح بخاری میں موجود ہے کہ صلوات پڑھو، آل رسول کو اس پہ شامل کرو، لیکن یہ ملعون وہابی نہ قرآن مجید کو مانتے ہیں نہ رسول اللہ کی حدیث کو مانتے ہیں، بلکہ یہ دشمن اہل بیت وہ ہیں کہ جو نہیں چاہتے کہ صلوات تک پڑھی جائے اہل بیت کے اوپر۔ لہٰذا ایک شخص، ایک مرد مومن نے صلوات پڑھی تو اس کو گرفتار کر لیا گیا تھا، اس سے سارا مال چھین لیا گیا تھا اور اس کو کوڑوں کی سزا کا حکم دیا گیا تھا۔ ایسے ملعون، ایسے خبیث ہے یہ کہ جو استعمار کے ایجنٹ ہیں، جو انگریزوں کے ایجنٹ رہے ہیں، اور انہوں نے بہت زیادہ ظلم و ستم کیے ہیں۔ انہوں نے کربلا پر حملہ کر کے وہاں لوٹ مار کی ہے، انہوں نے نجف پر حملہ کیا، انہوں نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا، اور جا کر وہاں جو روضہ رسول اللہ اس کو بھی وہاں بھی لوٹ مار کی وہاں کے اوپر، اور اس کو ڈھانے کا بالکل ان کا ارادہ تھا، لیکن پوری دنیا کے مسلمان متحد ہو گئے، جس کی وجہ سے وہ ڈر گئے اور خوفزدہ ہو گئے۔ رسول اللہ کا روضہ انہوں نے نہیں ڈھایا، لیکن ان کے فتوے موجود ہے کہ روضہ رسول جو صنم اکبر ہے، سب سے بڑا بت ہے، اس کو ہم ڈھا دیں گے۔ یہاں تک کہ یہ ملعون ایسے ہیں، کہتے ہیں کہ کعبے کی بھی بت پرستی کی جاتی ہے، لہٰذا کعبے کو بھی ڈھانا چاہیے۔ یہ تھا، یہاں تک فتوے موجود ہے کہ مسلمان کعبے کی بھی بت پرستی کرتے ہیں، لہٰذا اس کو بھی ڈھا لینا چاہیے۔ ایسے ملعون و خبیث یہ ہیں، اور کیونکہ یہ مسلمان ہیں ہی نہیں، بلکہ یہ مسلمان دشمنوں کے ایجنٹ ہے، لہٰذا جو کہلوانا چاہتے ہیں یہ کہتے ہیں۔ اور یہ قبریں جو ہیں وہ بہت پہلے سے موجود تھی۔ سوال یہ ہے کہ اسلام کے خلاف تھی تو اس سے پہلے کے علماء کو کیا علم نہیں تھا؟ یہ جن 4 اماموں کو مانتے ہیں، چاہے وہ امام ابو حنیفہ ہو، چاہے وہ امام مالک ہو، چاہے امام احمد بن حنبل ہو، چاہے وہ امام شافعی ہو، ان کے زمانے میں وہاں پر قبے موجود تھے۔ کیا ان کو نہیں خبر تھی شریعت کی؟ ان کو نہیں معلوم تھا کہ جائز نہیں ہے؟ یہاں تک کہ ہمارے علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ کا زمانہ تھا اور بارش نہیں ہوئی مدینہ منورہ میں، تو لوگ آئے ام المومنین کے پاس کہ بارش نہیں ہو رہی ہے، اب کیا کریں؟ تو ام المومنین نے کہا کہ روضہ رسول جو ہے اس کی جو چھت ہے اس پہ اس طرح سے سوراخ کر دو کہ سورج کی روشنی براہ راست قبر پر پڑے، اور ادھر سورج کی روشنی قبر پر پڑے گی، ادھر ابر آ جائیں گے، ادھر بادل آ جائیں گے۔ اور لوگوں نے ایسے ہی کیا کہ اس طرح سے سوراخ کر دیا چھت میں کہ اس روشنی جو ہے سورج کی رسول اللہ کی قبر کے اوپر پڑے، تو جیسے قبر پر روشنی پڑی ویسے ہی ابر آ گیا، اور ابر آ کے فوراً بارش ہونے لگی۔ اس کا مطلب ہے کہ چھت تھی تبھی تو ام المومنین نے یہ بات کہی تھی۔ تو کیا ام المومنین، جن کو آپ کہتے ہیں کہ صاحب دنیا کی سب سے عظیم خاتون ہیں جو آپ کے خیال میں ہے، تو کیا ان کو علم نہیں تھا؟ اور کہتے ساری شریعت ہم نے ام المومنین سے لی ہے، یہ آج بھی دعویٰ کرتے ہیں، تو کیا ان کو اتنا سا علم نہیں تھا کہ اس پر چھت نہیں ہو سکتی؟ اس سے ام المومنین سے زیادہ آپ قابل ہیں، اصحاب سے زیادہ قابل ہیں، جن 4 اماموں کا آپ مانتے ہیں اس سے زیادہ آپ قابل ہیں۔ یہ وہابی تب تو یہ نہیں ہے، قابل نہیں ہے، بلکہ یہ ایجنٹ ہے، یہ دشمن اہل بیت ہے، دشمن اسلام ہے، اور انہوں نے سب سے زیادہ مسلمانوں کو مارا ہے، اور آج بھی مسلمانوں کو مار رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیے کہ یہ افغانستان میں شیعوں کا قتل عام کر رہے ہیں، اور ادھر اسرائیل جو ہے وہ فلسطینیوں کا قتل عام کر رہا ہے، اور ان کی کان وجود تک نہیں رہ رہی ان منحوسوں کی، اور ذرا سا بھی اس کے لیے قدم نہیں اٹھا رہے اسرائیل کے لیے، کیونکہ سب ایجنٹ ہی اسی کے، اسرائیل کی طرح یہ بھی ایجنٹ ہے امریکہ اور برطانیہ اور روس طاقتوں کے، لہٰذا یہ اسرائیل کے لیے کوئی عمل نہیں کر رہے۔ کسی
اہل سنت عالم نے ہی بات کہی ہے کہ اگر اسرائیل کے لیے اعلان کر دیا جائے کہ اسرائیل شیعہ ہو گیا ہے تو سارے عرب اس پر ٹوٹ پڑے گے، اسرائیل کو تہس تہس کر دیں گے شیعہ، مگر کیونکہ وہ یہودی ہے اور یہودیوں سے ان کے ہمیشہ ناطے رہے ہیں، لہٰذا یہ اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ کوئی عمل انجام نہیں دے رہے ہیں۔ لہٰذا ہم سختی سے مذمت کرتے ہیں ان وہابیوں کی، اور ان مولویوں کی بھی سختی سے مذمت کرتے ہیں کہ جیسے پیسہ لے کر اور خاموش رہتے ہیں اور ان کی حمایت کرتے ہیں، وہ سب کے سب جہنمی ہیں۔ سارے وہ مولوی کے جو وہابیت کی حمایت کرتے ہیں وہ بھی جہنمی ہیں، وہ حکومتیں جو وہابیت کی حمایت کر رہی ہیں وہ بھی سب کے سب جہنمی ہیں، وہ بادشاہ وہ حکمراں کہ جو سب حمایت کر رہے ہیں، اس طرح سے وہابیت کو پھیلا رہے ہیں اور مسلمانوں میں آپس میں تفرقہ ڈال رہے ہیں، یہ سب کے سب جو ہے وہ استعمار کے ایجنٹ ہیں، دشمنان اہل بیت ہیں، اور یہ سب کے سب جہنمی انشاءاللہ جلد سے جلد یہ نیست و نابود ہوں گے، اور انشاءاللہ اسرائیل بھی نیست و نابود ہوگا اور یہ وہابی حکومتیں بھی نیست و نابود ہوگی انشاءاللہ بہت جلد، وہاں پر روضے تعمیر ہوں گے انشاءاللہ۔ اور ہم لوگ انشاءاللہ دعا پالنے والے سے یہ ہے کہ ہم لوگوں کی زندگی اور ہم لوگوں کی حیات ہی میں یہ روضے دوبارہ تعمیر ہو جائے، تاکہ ہم اپنی آنکھوں سے جا کر ان روضوں کی زیارت کریں، ان قبور کی زیارت کریں، اور یہ جہنمی وہابی جلد سے جلد دنیا سے فنا ہو کر جہنم حاصل ہو جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔